الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر۔ کائنات بسیط میں صرف ایک تخلیق ایسی ہے جو باقی ساری کائنات کی تخلیق کا بھی مقصد ہے، اور وہ تخلیق ہے انسان۔ اللہ جل شانہ نے اس قدر مخلوق پیدا فرمائی کہ ان کی گنتی سے وہ خود ہی آشنا ہے۔ کوئی دنیاوی آلہ، کوئی مشین، کوئی کمپیوٹر، کوئی انسانی دماغ اللہ کی مخلوقات کو شمار نہیں کر سکتا۔ اب اس جدید دور میں جب آپ بے شمار گنتی کی حدود سے باہر جراثیم ایک وجود میں پاتے ہیں تو کیا وہ بھی تو ایک مخلوق ہے؟ یہاں ہم ایک فرد کو چلتے پھرتے دیکھتے ہیں تو اپنے وجود کے اندر وہ فرد بھی ایک کائنات ہے پوری۔ اس میں کتنی قسموں کے جراثیم ہیں، کتنی قسموں کے ایٹمز ہیں، کتنے ایٹمز کہاں ملتے ہیں، کیا بنتا ہے، کیا کیا چیز مل کر خون بنتی ہے، اور کون کون سے اجزاء مل کر گوشت بنتے ہیں، کس کس جزو سے ہڈی بنتی ہے، اور ایک مسلسل عمل ہے۔ ایک وجود کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے ہر وجود ایک چھوٹی سی کائنات ہے، ایک کائنات صغیر ہے، جس کے اپنے شب و روز ہیں، جس کے اپنے موسم ہیں، جس کی اپنی گرمی سردی ہے، جس میں کروڑوں جرمز پیدا بھی ہوتے ہیں روزانہ، اور کروڑوں سے زیادہ شاید روزانہ مرتے بھی ہیں۔ ایک مسلسل عمل ہے زندگی کا۔ اس عمل میں جب توازن رہتا ہے، ان کے پیدا ہونے، ان کے مرنے، ان کی بقا، اس سارے میں ایک اعتدال جب رہتا ہے تو زندگی، انسانی وجود کی زندگی بحال رہتی ہے۔ اور جہاں ذرا ان کا بیلنس بگڑتا ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے، اور پھر مختلف کوششوں سے، مختلف ہیلوں سے، مختلف دواؤں سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس توازن کو پھر سے برقرار کیا جائے، اور جب بہت ہی زیادہ بگڑتا ہے تو موت ہو جاتی ہے اور انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک فرد جس کے اندر ایک کائنات تھی وہ دنیا سے معدوم ہو کر عدم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح
یہ ساری کائنات بسیط بھی ایک وجود ہے، اس میں بے شمار تخلیق ہے اللہ رب العزت کی، اور اس کا توازن جب تک قائم رہے گا تب تک یہ وجود بھی باقی رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کا توازن بھی اتنا بگڑے گا کہ یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اب اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جس طرح انسانی وجود میں بے شمار چیزیں اپنا اپنا کام کرتی ہیں، معدہ اپنا کام کرتا ہے، جگر اپنا کام کرتا ہے، دماغ اپنا کام کرتا ہے، گردے اپنا کام کرتے ہیں، بے شمار اعضاء اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں اپنا کام کرتے ہیں، دانت، زبان، ناک، کان، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا کام ہے، جس سے مل جل کر اس وجود کی یا اس کائنات صغیر کی بقا اور حیات جس پہ منحصر ہے۔ اسی طرح اس عظیم کائنات میں بھی بہت سے عناصر کام کرتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں، ستاروں کی گردش اور روش زمین پہ اثر ڈالتی ہے، چاند کا اتار چڑھاؤ زمین پہ اثر ڈالتا ہے، سورج کا آنا اور جانا زمین اور اس کی رویدگی اور کائنات کی مخلوق پہ اثر ڈالتا ہے، اسی سے موسموں کا تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر اس کو باقی رکھنے کا کام کرتی ہیں۔ لیکن جس طرح وجود انسانی میں ایک عضو ایسا ہے کہ جو ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، اس میں خلل آئے تو سارے اعضاء کا مدار اس پہ ہوتا ہے، ہر جگہ خلل آ جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ دل کی مرکزی حیثیت ایسی مسلمہ ہے کہ سارا کچھ درست ہو، دل کی دھڑکنوں میں خرابی آ جائے تو ہر چیز آج خود ڈسٹرب ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اپنا کام چھوڑنے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں کمزور ہونے لگتے ہیں، دماغ کام چھوڑنے لگتا ہے، پٹھے اور اعصاب جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ وجود کی جو چھوٹی سی کائنات ہے اس میں دل ایک ایسی چیز ہے جس کا چلتے رہنا، جس کا اپنی ڈیوٹی پہ قائم رہنا از حد ضروری ہے۔ اور وجود میں جب خون استعمال ہوتا ہے، اعضاء میں جاتا ہے، جلد تک جاتا ہے، ذرات میں جاتا ہے، تو وہ میلا ہو جاتا ہے، لیکن واپس پھر دل میں آتا ہے، اور جب دل سے دوبارہ جاتا ہے تو پھر وہ تازہ ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ اس کا سارا عمل تازہ آکسیجن سے گزار کر اسے واپس پھر بدن میں حیات کے طور پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات بسیط کا دل ہے بندہ مومن۔ ہم جب دیکھتے ہیں، اور ہمیں بہت بڑی شکایت ہوتی ہے زمانے سے، حالات سے، لوگوں سے، ہم کہتے ہیں زمانہ خراب آ گیا، لوگ بگڑ گئے، ہر جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ہر جگہ چوری چکاری ہو رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا، طاقتور قومیں کمزوروں کو کچل رہی ہیں، انسانی جان کا کوئی محافظ لگتا ہے دنیا میں رہا نہیں، جس کا جی چاہتا ہے، جتنے جی چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے، لاکھوں لوگ ایک آدمی کی خواہش پہ مارے جاتے ہیں، تباہ کر دیے جاتے ہیں، گھروں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں۔
پھر ہم اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں، اور آج کل تو ایک رواج ہو گیا ہے کہ کہیں کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے جو قوموں کو یا ملکوں کو متاثر کرتی ہے تو وہ امریکہ کے سر مڑ دی جاتی ہے، بلکہ اب تو بات بہت نیچے آ گئی ہے، کسی گھر میں میاں بیوی بھی جھگڑے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے۔ سازش نہ امریکہ کی ہے، نہ روس کی ہے، نہ برطانیہ کی ہے، نہ مغرب کی ہے۔ اصل خرابی دل کی دھڑکنوں میں ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کائنات کا جو دل ہے کیا وہ اپنا کام درست کر رہا ہے؟ بندہ مومن جو ہے، جس کا تعلق ہے براہ راست اللہ رب العزت سے، جس میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسایا ہے۔ آپ کسی مسلمان سے یہ کہیں کہ تمہارا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے خالی ہے تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن کبھی اس نے یہ سوچا بھی ہے کہ جس دل میں میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا رکھا ہے، کیا اس دل کی وہ نگہداشت بھی میں کر رہا ہوں جو اس نام کی مناسبت سے کی جانی چاہیے؟ آپ کسی بھی اپنے محبوب مہمان کو ایک گھر میں ایک کمرے میں ٹھہراتے ہیں، کیا یہ خیال نہیں آتا بندے کو کہ یہ کمرہ اس کے رہنے کے قابل ہے، یا اس میں کاٹ کباڑ بھرا ہوا ہے، یا میں باہر سے اس میں جھاڑ جھنکار ڈال رہا ہوں، یا میں اور اس کی حالت بگاڑ رہا ہوں؟ کیا کوئی عقل مند ایسا کرتا؟ تو جب ہم نے اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا رکھا ہے، کبھی ہم نے اپنے دل کی نگہداشت کی ہے؟ یہ تو ہمارا خیال ہے نا کہ ہم نے بسا رکھا ہے، اب یہ تو ان کی مرضی پر ہے کہ ایسے دلوں میں وہ رہنا گوارا فرمائیں گے یا ہمیں وہم ہے، ہم نے جھانک کر دیکھا ہی نہیں ہے کہ اندر کوئی ہے بھی یا خالی ہو گیا۔ جہاں دنیا بھر کی غلاظتیں، جہاں کینہ، بغض، برائی، بری سوچ، بدکاری، حرام کھانا، دوسروں کا مال کھانا، یہ ساری غلاظتیں جس دل میں ہم بھرتے جائیں، ان غلاظتوں سے جو خون بنے، جب وہ دل میں جائے تو کیا وہاں اللہ کا نام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا؟ اور خدا نخواستہ اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، اور جب ہم بگڑے، جب دل بگڑا تو باقی اعضاء و جوارح نے تو بگڑنا ہی ہے، انہوں نے کب سنورنا ہے؟ یہ محض عقیدت یا عقیدے یا عقیدت کی بات نہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت بھی ہے۔ آپ بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نزول قرآن کو دیکھیے کس عالم میں ہوا۔ پہلے انبیاء کے دین ختم ہو چکے تھے، نبی دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، ایک ایسا دور آ گیا تھا جس میں کوئی بھی اللہ کا نام جاننے والا نہیں تھا۔ لیکن یہ یاد رکھو، جب دنیا پہ کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہا تو قیامت آ جائے گی، یہ توازن اتنا بگڑ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی سے پہلے تقریباً 500 سال کو عہد فترت کہتے ہیں، ایسا زمانہ جس میں کوئی رہنمائی والا نہیں تھا، لیکن اس میں بھی
کہیں نہ کہیں اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ اللہ سے واقف بھی تھا، اس کے دل میں اللہ بستا بھی تھا اور وہ اللہ اللہ کرتا بھی تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے میں سوانح نگار نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ نے بے شمار مصیبتیں اٹھائیں رائے حق کی تلاش میں، بے شمار جگہوں پر گئے، غلام بنائے گئے، قیدی بنائے گئے، مارا پیٹا گیا، اذیتیں دی گئیں، کانٹوں کے تاج پہنائے گئے۔ تو ایک جگہ وہ پھرتے پھراتے ایک جنگل میں پہنچے، تلاش و جستجو یہی تھی کہ مجھے حق ملے، اور کہیں حق کا پتہ نہیں تھا۔ مشہور بحیرہ راہب کے پاس بھی وہ پہنچے، اپنے زمانے کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی نیک نام شخص تھا۔ اس نے بھی انہیں یہی بتایا کہ وادی بطحا کا رخ کرو، آنے والے کا انتظار ہے، اور اگر تمہیں پتہ خبر مل جائے تو مجھے بھی بتانا کہ میں بھی منتظر ہوں۔ تو اثناء سفر میں آپ ایک جنگل سے گزرے تو ایک آدمی کو دیکھا جس نے چند بکریاں رکھی ہوئی تھیں، جنگلی پھلوں اور ان کے دودھ پر اس کا گزارا تھا، اور تنہا جنگل میں رہتا تھا۔ اس کے پاس جب پہنچے اور اس سے بات کی تو اس نے کہا میرے پاس حق ہے، میرے پاس صحیح اور حقیقی دین عیسوی ہے، اور میں اس کے مطابق اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ میں یہ بات کسی کو بتاؤں تو وہ میرا سر قلم کر دے گا، لہذا میں یہاں تنہائی میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ آپ چند دن اس کے ساتھ ٹھہرے تو اس نے بلا کر بتایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، جب میں مر جاؤں تو میت کو غسل دینے کا یہ طریقہ ہے، اسے دفن کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس پر دعا یہ پڑھی جانی چاہیے، تم مجھے غسل دینا، کفن دینا، میرا جنازہ پڑھنا اور یہاں ریت میں مجھے دفن کر دینا، میری ساری مالیت یہ چند بکریاں ہیں، یہ میں تمہیں سونپتا ہوں، یہ تمہاری ہو جائیں گی، لیکن ایک بات بتاؤں کہ دنیا اہل حق سے خالی نہیں ہوتی، اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی دوسرا بندہ حق سے آشنا ہو، لہذا میری موت اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے موت تب آئے گی جب اللہ کا آخری نبی دنیا پہ قدم رکھے گا، تاکہ دنیا حق سے خالی نہ ہو، ورنہ تو قیامت آ جائے گی۔ تو تم مجھے دفن کر کے سیدھے بطحا کی طرف جانا، میری موت جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دوسرا حق بتانے والا اور اس کے علاوہ اب کوئی حق بتانے والا نہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اس نے دم توڑا، انہوں نے دفن کیا، اور دوسرے دن پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ کا نام اور نور ایمان اس کائنات کی دھڑکن ہے۔ یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت آ جائے گی۔ تو بندہ مومن یا مسلمان جو ہے یہ اس کائنات کی بقا کا سبب ہے۔ ہماری
حالت کچھ عجیب ہو گئی ہے کہ ہم اگر دنیا کا کام شروع کرتے ہیں تو دین چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر دین کی طرف آتے ہیں تو پھر صرف نماز روزہ رہ جاتا ہے، پھر دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام انسان کی پوری جامع زندگی کا نام ہے۔ عبادت کے وقت عبادت کرے، اللہ کو دل میں ایسا بسائے کہ کسی حال میں اسے نہ بھولے، اس کی یاد سے غافل نہ ہو، اور دنیا کا ہر کام اس سلیقے سے کرے جو دوسروں کے لیے مثال بن جائے، اس لیے کہ اسے کام کرنے کا سلیقہ اللہ نے سکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لہذا دنیا کا ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق کیا جائے ہر وہ کام حقیقی عبادت ہے۔ یہ عبادت جو ہم نماز روزہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ عبادت اپنے آپ کے لیے ہے، اس کا اثر اپنے وجود پہ ہوتا ہے، اس کا اثر جو بندے کا ذاتی رشتہ اللہ کے ساتھ ہے اسے قائم رکھنے یا اسے مزید مضبوط کرنے پر ہوتا ہے۔ لیکن جو کام ہم دنیا کا کرتے ہیں، بازار میں بیٹھتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ وہ عبادت ہے جس کا اثر پورے معاشرے پہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جو عبادت پورے معاشرے کی پیوریفیکیشن کرتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، جو ایک فرد کو صاف کرتی ہے، اس سے وہ کہیں کروڑوں گنا افضل ہے۔ یعنی جس دنیا کو ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں یہی اصل عبادت ہے۔ ذاتی عبادت جتنی کی جاتی ہے اس سے ایک طاقت حاصل کی جاتی ہے کہ جب میں دنیا میں کام کرنے کے لیے جاؤں تو میرے پاس اللہ کا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ اس کام کو میں اللہ کے حکم کے مطابق کروں۔ فرمایا خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین پر ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، سب کچھ تمہارا ہے۔ اب کس کس چیز کو کس کس طرح استعمال کرتے ہو یہ سب تمہارا ہے۔ روئی سے دھاگا بناتے ہو، دھاگے سے کپڑا بناتے ہو، کپڑے سے خوبصورت لباس سیتے ہو، یہ تمہارا حق ہے، تمہارے ہی لیے ہے۔ بہترین ایجادات کرتے ہو، گاڑیاں بنائی، جہاز بنائے، انہیں استعمال کرتے ہو، مہینوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کر لیتے ہو، یہ تمہارا حق ہے، تمہارے ہی لیے ہے۔ خلق لکم، تمہارے لیے تو پیدا کیا ہے۔ اور یہ سب بندے مومن کا حق ہے کہ غیر مومن سے زیادہ احسن طریقے سے اسے استعمال کرے، اور اس کا فائدہ دیکھ کر غیر مومن بھی اس طرف رجوع ہو کہ اس طرح کرنا چاہیے کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ ہم بڑی تقریریں کرتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، رسالے چھاپتے ہیں، لیکن عہد نبوی اللہ صاحب الصلاۃ والسلام اور خلفاء راشدین اور تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہ کوئی پریس تھا، نہ کوئی ٹیلی فون تھا، نہ کوئی تار تھی، نہ کوئی سواری تھی، اور نہ کسی بڑے جلسے اور لمبی تقریر کی اطلاع ملتی ہے، نہ کوئی اخبار چھپتا ہے، تو پھر اسلام اس زمانے میں کیسے پھیلتا چلا گیا؟ اس لیے کہ کافر کو مسلمانوں کے عقیدے سے تو دلچسپی نہیں تھی، اس سے تو وہ ناراض ہوتا تھا، لیکن جب وہ دنیا کے کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تو اس خلوص اور اس دیانت سے کہ اس پہ پھل زیادہ آتا تھا، لین دین کرتے تھے تو اگلے کو دھوکے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ جو مال کہا ہے وہی دیں گے، پورا دیں گے، جو قیمت لی ہے وہ مناسب ہے۔ تو یہ جو معاملات تھے ان کو جب غیر مسلم بھی دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یار کرنے کا کام تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں نور ایمان ہے، تو وہ ایمان قبول کر لیتے تھے کہ اگر ہم بھی ان جیسے ہو جائیں تو ایمان قبول کرنا چاہیے۔
آج اگر کوئی غیر مسلم ایمان قبول بھی کر لے تو ہمیں دیکھ کر وہ چھوڑ کے چلا جاتا. اور یہ محض بات نہیں، واقعات ہیں ایسے. یہ تبلیغی جماعت کے ساتھی کسی کو پتہ نہیں سویڈن سے کہاں سے پکڑ کر لے آئے، مسلمان بنا کے دے آئے. وہ پہلے تو وہ گاندھی گارڈن ہوتا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، اس کے ساتھ ایک مسجد ہے بڑی، کراچی بہت بڑی تبلیغی جماعت والوں کا مرکز. وہاں آ کر جب وہ ان کے ساتھ آیا، وہاں ٹھہرا تو جوتے چوری ہو گئے. اور اس نے کہا یار چھوڑو تم اپنی مسلمانی کو، میں واپس جاتا. یہ کون سا مذہب ہے اور کون سے لوگ ہیں کہ جن کی عبادت گاہ میں جوتا بھی محفوظ نہیں ہے؟ یہ تو چوروں کا مذہب ہے اور یہ سارے چور جمع ہیں یہاں. ہماری حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کا اسلام کو چھوڑنے کا دل کرتا ہے. آپ اپنی عدالتوں کو دیکھ لیں، اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، اپنے تاجروں کو دیکھ لیں، معاشرے کے ایک ایک فرد کو دیکھیں. 10 حج کیے ہوئے ہیں، دکان پہ بندہ بیٹھا ہے، لیکن کسی کو یقین نہیں کہ یہ سچی بات کرے گا یا پوری قیمت بتائے گا یا مال صحیح دے گا. تو کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی تو ہے ہی. اصل بات یہ ہے کہ جو دنیا پہ تباہی آ رہی ہے یہ اس کا بھی سبب ہے اور ہم اس کے بھی مجرم ہیں. آپ کہتے ہیں جی آتماؤں کا دل سے کیا تعلق؟ اگر دل میں خرابی ہے تو بندہ اٹھ کر چل پھر کیوں نہیں سکتا؟ اس کا دماغ کیوں معاف ہو جاتا ہے؟ وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے؟ اسے کھانا کیوں ہضم نہیں ہوتا؟ میں دیکھا اس کے ساتھ بھئی سب کا تعلق ہے، جب دل بگڑے گا سب کچھ بگڑے گا. تو یہی بندہ مومن جو ہے، کافر جو ہے، اس نے تو کفر کی وجہ سے اپنی فطری استعداد ضائع کر لی. انسانی مزاج ہے یہ کسی نہ کسی غیبی طاقت کو اپنا محافظ بنانا چاہتا ہے. یہ اس کے مزاج میں ہے، اللہ نے رکھا ہے اور اپنے لیے رکھا ہے. لیکن بندہ مفروضوں پہ چلا جاتا ہے. فرمایا والذین تدعون من دونہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر فرضی طاقتوں کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں، کبھی کسی بت کو، کبھی کسی واہمے کو، اور پھر انہیں پکارتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے. جس بت کو آپ پوج رہے ہیں وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا. اسے آپ اٹھا کر دوسری جگہ نہ رکھیں تو وہیں پڑا رہے، اس پہ کوئی غلاظت پھینک دے تو اپنا منہ صاف نہیں کر سکتا. تمہاری مدد کیا کرے؟ یا جن مفروضوں کو آپ پوجتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے، آپ نے فرض کر لیا کہ ایک ایسی طاقت ہے. یا بے شمار لوگ سپرٹس کو، روحوں کو پوجتے ہیں، بھی وہ اپنی زندگی تو برقرار رکھ نہیں سکے. خود تو موت کی نظر ہو گئے، تمہاری زندگی کے لیے کیا کریں گے؟ پھر عجیب بات ہے کہ جب انہیں دعوت حق دی جاتی ہے تو پرواہ نہیں کرتے. ان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا، انہیں جب آپ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو وہ سنتے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ ہو جائے، حق سننے کی توفیق بھی نہیں. لیکن اگر کسی کی ٹانگ پہ پھوڑا ہے، کسی کا ناخن اترا ہوا ہے، کسی کو چاقو لگ گیا اور اس کا دل بند ہو رہا ہے، تو آپ پہلے اس چاقو کے زخم کا علاج کریں گے یا پہلے اس کا دل جو ہے وہ جاری کریں گے؟ کوئی بھی عقل مند پہلے اس کے دل کی دوا کرے گا جو مدار حیات ہے. حیات قائم ہوگی تو باقی چھوٹے موٹے امراض کا علاج ممکن ہے.
اور آپ اگر وہ جو بندہ کوئی مکان سے گرا تھا وہ مر گیا اور اس دوسرے نے اس کے بازو ٹانگیں ٹٹولیں تو کہیں اللہ کا شکر ہے دست و بازو سلامت ہیں. بے دست و بازو کو اب وہ کیا کرے گا جب زندگی چلی گئی تو دست و بازو سلامت ہیں. تو ہم ہاتھ پاؤں کے علاج کا شکوہ کر رہے ہیں لیکن دل کا علاج نہیں ہو رہا. اور وہ کیسے ہو؟ یہ ہم ایک دوسرے کا نہیں کر سکتے جب تک ہمیں خود اپنے علاج کی فکر نہ ہو، جب تک ہمیں خود احساس نہ ہو، جب تک خود ہمیں اپنے علاج کی فکر نہ ہو، جب تک ہم اپنے دل کو آباد نہ کریں دوسرے کو کیا کریں. اور یہ بھی ایک مصیبت ہے اس زمانے کی کہ ہر بندے کو دوسرے کا غم کھائے جا رہا ہے، اپنی طرف توجہ نہیں ہے. فرمایا مخاطب دنیا میں ایک طاقت شیطان بھی ہے، قیامت تک اللہ نے اسے مہلت دی ہے، اور یہ دل کی خرابی کرنا ہی اس کا پیشہ، اور وہ رات دن اسی میں رہتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب بھی شیطان تیرے دل میں کوئی وسوسے ڈالے، تجھے بہکانا چاہے، تجھے اللہ کی یاد سے غافل کرنا چاہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تو مالک کو پکار، اللہ سے اللہ کی پناہ مانگ، اللہ کو یاد کر. انہو سمیع علیم، وہ سنتا بھی ہے، جب بھی پکارے گا وہ سنے گا اور تیرے ہر حال سے واقف بھی ہے. فرمایا یہ حق ہے ان الذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت. تقوی کیا ہے؟ اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خلوص دل کے ساتھ. تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چادر کی بکل مار کر بیٹھ جائیں، آپ کسی گوشہ نشین ہو جائیں، آپ کہیں تسبیح لے کر جنگلوں میں نکل جائیں. نہیں، دنیا کا ہر کام کریں جو بھی اللہ نے آپ کو جس کی استعداد دیا. مختلف لوگوں کی مختلف استعدادیں ہیں، کوئی تجارت اچھی طرح کر سکتا ہے، کوئی مزدوری اچھی کر سکتا ہے، کوئی ملازمت اچھی کر سکتا ہے، کوئی کھیتی باڑی اچھی کر سکتا ہے. جو استعداد اللہ نے دی ہے ہر کام کریں، پوری محنت پوری دیانت سے کریں کہ یہ افضل ترین عبادت ہے. اور پھر اس میں اگر شیطان بہکانا چاہے تو اللہ کو یاد کریں، اللہ سے پناہ مانگیں. ہم کسی کے گھر جائیں اور اس کا کتا کھلا ہو ہم پر بھونکنا شروع کر دے تو کیا ہم کتے سے جھگڑا کرتے رہیں گے؟ آسان سی بات ہے کہ مالک کو آواز دو، وہ وہاں سے ایک دفعہ اسے جھڑکے گا تو وہ چھوڑ جائے گا آپ کا راستہ. یہ بھی اللہ کا کتا ہے. اگر شیطان کچھ وسوسہ ڈالتا ہے تو اللہ کو پکارو، مالک جھڑکے گا تو دفع ہو جائے گا. آپ کیوں اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ فاستعذ باللہ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کو یاد کرو. اور ان الذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں زندگی بھرپور گزارتے ہیں. متقی وہ لوگ ہیں جو بھرپور زندگی گزارتے ہیں، دنیا کا ہر کام دوسروں کے لیے بھی نقش کفے پا چھوڑ جاتے ہیں کہ کام کس طریقے سے کرنا چاہیے اور اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. اذا مسهم طائف من الشیطان، ان پر بھی شیطانوں کے گروہ حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں جب شیطان حملہ کرتے ہیں تذکروا، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ شیطان سے نہیں الجھتے بلکہ جب شیطان حملہ کرتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اللہ انہیں حقائق ان کے سامنے کھول دیتا ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے اور کیا طریقہ اور کیسے کرنا چاہیے. تو میرے بھائی ظالم تو ظالم ہے ہی. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل عرصہ معاشر میں
ہمارا کردار ہمیں ظالم پیدا کرنے والے لوگوں میں کھڑا کر دے، اور یہ حکم الہی ہم پہ صادق نہ آ جائے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہلوں سے میرے حبیب آپ کنارہ فرما لیجئے، انہیں جانے دیجئے۔ عرصہ معاشر میں لوگ اٹھیں گے، ہر بندہ جو برائے نام بھی مسلمان ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی واقف ہے، وہاں تو کوشش کرے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچوں۔ تو کچھ لوگوں کے لیے حضور خود منع فرما دیں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کو میرے پاس مت آنے دیجیے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ حضور وجہ بیان فرمائیں گے، رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی زندگی سے قرآن کو خارج کر دیا تھا، انہیں میرے پاس مت آنے دیا جائے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی عملی زندگی سے، ان کے کاروبار حیات سے، ان کی دوستی دشمنی سے، ان کے جینے مرنے سے قرآن کا کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے یکسر نکال کے رکھ دیا، اپنی پسند سے جیے، اپنی پسند سے فیصلے کیے، لہذا انہیں میرے پاس مت آنے دیا جائے۔ اللہ کریم ایسے عظیم حادثے سے محفوظ رکھے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح اس حد تک کر لیں کہ خدا نہ کرے میں تو کسی کی تباہی کا سبب نہ بنوں، اور جب ہم اپنی ایک ایک فرد کی اصلاح کریں گے تو افراد سے ہی اقوام بنتی ہیں، اقوام سے عالم بنتا ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی بہتری پھر اسی طرح سے ہوگی، آخری زمانے میں بھی اسی طرح سے اصلاح ہوگی جس طرح سے ابتدا میں ہوئی تھی۔ ابتدا اسی طرح تھی کہ ایک ایک فرد اپنی اصلاح کی فکر میں لگ گیا تھا۔ آج پھر وہ زمانہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان کی بجائے کام کے مسلمان بنیں، اور اپنی اپنی فکر کر کے اپنی اصلاح تو اتنا کام تو کر جائیں کہ اگر ہم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو ہمارے یا میرے وجود سے کسی دوسرے کو شر اور نقصان تو نہ پہنچے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ، صحیح فکر اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔